DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری 2:30 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ داخلی، سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ تاریخ میں ہر آدمی کو مرنا ہے اور وہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں۔ میں بیٹی ہوں ذوالفقار کی، نام ہے میرا بے نظیر۔ سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ یہ پیپلز پارٹی کو توڑنے چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں اور کسانوں اور دانشوروں اور غریبوں کی جماعت ہے۔ میں پھول گلاب کا بن جاؤں جب بھائی میرے پکاریں گے۔ پہاڑ جیسا حوصلہ، کمال کی بصیرت، قائدانہ صلاحیتوں کی مالک، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، دختر مشرق بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والی بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی عوام کی خدمت میں گزاری، سیاسی مخالفین اور آمروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی جد و جہد اور قربانیاں آج بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش۔ صدر مملکت کا بے نظیر کے پرامن جمہوری پاکستان ویژن کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ کہتے ہیں بے نظیر بھٹو ہم سب کے لیے مشعل راہ تھی۔ بے نظیر جمہوریت اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے آمریت کے خلاف ڈٹی رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت کی علم بردار اور مفاہمت کی مضبوط حامی تھی۔ میثاق جمہوریت ان کی پائیدار سیاسی سمجھ بوجھ کا ثبوت ہے۔ بی بی شہید کا خاندان ان کے ویژن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ شہید بی بی کی زندگی جرأت اور استقامت کی علامت تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پسماندہ طبقات کے لیے امید کی کرن تھی۔ شہید بی بی عوام کی طاقت پر یقین رکھتی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو کو 70ویں برسی پر خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہید بی بی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو فیڈریشن کی علامت تھی، آخری دم تک دہشت گردی اور آمریت کو للکارا۔ بے نظیر پسے ہوئے طبقوں کے لیے امید کی کرن تھی۔ بلاول بھٹو اب والدہ کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن بولے، بے نظیر بھٹو جمہوریت کی علم بردار، جد و جہد کی لازوال علامت تھی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے شہید بی بی کے ویژن کو آگے بڑھایا۔ لاڑکانہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی کے جلسے کے انتظامات مکمل، کارکنوں اور رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، بختیار بھٹو اور آصفہ بھٹو زرداری نوڈیرو پہنچ گئی۔ آصف علی زرداری نے گڑھی خدا بخش میں مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی بھی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید بی بی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا، شہید بے نظیر نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے گی۔ ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی میں شرکت کے لیے جیالوں کو لے کر سفر بے نظیر ٹرین لاہور سے گڑھی خدا بخش روانہ۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے جان کا نذرانہ دے کر جمہوریت کا علم بلند کیا۔ آج وہ جھنڈا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو تھامے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کے قتل کو 17 سال بیت گئے۔
تاحال قاتل قانون کی گرفت میں نہ آ سکے. اقوام متحدہ، اسکاٹ لینڈ یارڈ، FIA اور پنجاب پولیس کی انکوائریاں ناکام. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی میں 10 برس تک مقدمہ چلتا رہا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں 7 سال تک مقدمہ زیر سماعت رہا. سال 2024 میں کیس کی صرف ایک بار سنوائی ہو سکی. وکلا کی عدم حاضری کے باعث سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوئی. پیپلز پارٹی ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کی بات کی. شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کو جاری رکھیں گے. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو. کہا، گڑھی خدا بخش میں آج شہید بی بی کی برسی پر بڑا اجتماع ہو رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری شہید بی بی کی میراث کو آگے لے کر چل رہے ہیں. شہید بی بی کے چاہنے والے بلاول بھٹو کے ہاتھ مضبوط کریں گے. شمالی وزیرستان میں شہید میجر اویس کی نماز جنازہ میر انشا میں ادا. میجر محمد اویس شہید کا جسد خاکی آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا. شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوان اور عمائدین کی شرکت. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایات کا نوٹس. وزیر اعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں گیس سپلائی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے کہا، سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ گیس کے مسئلے کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے. گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کی خدمت میں پیش. پنجاب حکومت نے زرعی گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، ماضی میں کاشتکار کے لیے صرف نعرے لگائے گئے. ہم نے ثابت کیا پنجاب حکومت کاشتکار کے ساتھ ہے. کام ہمیشہ مسلم لیگ نون کی حکومت کرتی ہے. پارا چنار میں کشیدہ صورتحال کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں مجلس وحدت المسلمین کے دھرنے. شہر میں مختلف سڑکیں بند. ٹریفک پولیس نے متبادل پلان جاری کر دیا. ایم اے جینا روڈ نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے بند. پیپلز چورنگی گرو مندر سے سولجر بازار متبادل راستہ فراہم کر دیا گیا. ابو الحسن اصفہانی روڈ سے سپر ہائی وے عباس ٹاؤن کی سڑکیں بھی بند. پیراڈائز بیکری سے فاریہ چوک کی طرف متبادل راستہ دے دیا گیا. 5 اسٹار چورنگی بند. سروس روڈ سے ٹریفک کی روانی جاری. رگ روڈ سے راشد مناس روڈ ٹریفک کے لیے رواں دوا. کراچی میں 31 دسمبر سے 1 جنوری تک 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. شہر میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر پابندی عائد. پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پاکستان میں پولیو کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے. مجموعی تعداد 67 ہو گئی. پولیو وائرس کا ایک اور کیس ٹانک جبکہ دوسرا کشمور میں سامنے آیا. یہ رواں سال ٹانک سے پولیو کا چوتھا اور کشمور سے دوسرا کیس ہے. بلوچستان سے پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 27 ہو چکی ہے. یونان کشتی حادثے میں ایک اور پاکستانی کی لاش مل گئی. علی حسن کی لاش ساحل سمندر کے قریب سے ملی. جاں بحق پاکستانی کا تعلق ضلع گجرات سے ہے. کشتی حادثے میں اب تک 7 پاکستانی شہریوں کی لاشیں نکالی جا چکی. FIA کی گجرانوالہ میں کارروائی. خاتون سمیت 2 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار. اسکردو میں پارہ -11، زیارت میں پارہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. قلات میں -4 اور کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. اسلام آباد اور پشاور میں 6، لاہور میں 9 اور کراچی میں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
اسرائیل کی یمن کے ایئرپورٹ پر بمباری، عالمی ادارہ صحت کے سربراہ بال بچ گئے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل تیڈروس ایدھنوم کہتے ہیں حملے میں جہاز کے عملے کا ایک رکن زخمی ہوا۔ ایئرپورٹ پر 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی مطابق حملوں میں فوجی تنصیبات حزیز اور راس قناطب میں بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی باغیوں نے اسرائیلی حملوں کو وحشیانہ قرار دے دیا۔ پکتیکا حملے میں شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کا بیان، کہا بین الاقوامی قانون کے تحت کارروائیوں کے دوران شہریوں کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں چل بسے۔ منموہن سنگھ کو کچھ روز قبل طبیعت ناسازی کے باعث دلی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ مسلسل 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے، بطور وزیر خزانہ بھی ذمہ داریاں انجام دے چکے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ دائیں ہاتھ کے بیٹر بابر اعظم نے ٹیسٹ کرکٹ میں 4000 رنز مکمل کر لیے۔ بابر اعظم نے یہ سنگ میل جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں عبور کیا۔